سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ابھی ہونے ہیں سب کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ اللہ کی قسم تخیلات کے اندر فرشتوں نے مفروضے کے ساتھ آمینہ کے لال کو جب پوری انسانیت سے تولا، میرے نبی کا پگڑا بھاری ہو گیا۔ بتائیے، ایک تو حدیث صحیح کے الفاظ امت محمدیہ کے تھے، یہاں پہ تو سارے انسانوں کے ہیں۔ رکیے، حالی امت محمدیہ کی حدیث بھی ہوتی تو کافی تھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ امت محمدیہ کے اندر اولیاء نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، تابعین نہیں ہے، محدثین نہیں ہے، اور جہاں پر دوسری روایت کو اگرچہ بعض ضعف موجود ہیں، لیکن آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انبیاء ایک پلڑے میں ہیں، ہر نبی کے صحابہ ایک پلڑے میں ہیں، ہر امت کے شہید فقیہ ایک پلڑے میں ہیں، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں۔ آپ نے اور میں نے، حقیقی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ کی قسم انصاف تو یہ ہے، ادھر حکم رسول آ جائے، ادھر زبان سے نبی کریم کی کوئی بات نکلے، میں اور آپ، میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا، پوری دنیا کی بات کو ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا۔ ہم اور آپ الٹا کر دیں عمل، محبت رسول اللہ سے ہے، لیکن بات امام صاحب نے جیسے دین سمجھا نا، جیسے امام صاحب نے سمجھا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ امام صاحب کی جو فہم فراست ہے، امام صاحب کی محدثین کی جو فہم و فراست ہے، وہ میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی۔ ہم مانتے ہیں نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر محدث کو، ہر فقیہ کو، ہر امام کو پورے دین کا علم حاصل ہو۔ آپ کے سامنے پہلے ایک واقعہ